ہدف کیا ہے؟ ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے. کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ، جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے. درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا. پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع، ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں. بس اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی صفات بیان کرنے میں، اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا، تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا. اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی جو بیان ہم لے کے چلے تھے، لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گئے. ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے. بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے، کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے. ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا. جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے. اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا، تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے. جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ ہٹا دیا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، عصر سے مغرب ٹائم ہے، دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں، تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے. وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی، انفرادی دعا ہوتی تھی، اجتماعی نہیں، خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے. دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت. وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا. تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا، حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں. دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا ہے، لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے. وہ حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا. بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے، بیان گیا ایسی کی تیسی، آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں. لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا، حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے، نہ کوئی خطابت کے جوہر، سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے. لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے. آج لفاظی بہت ہے، درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے، درد دل نہیں. تو ان کی دعا دیکھ کے نا اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے. تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا، تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا. وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت. اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں. میرے خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی. تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی، کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئے. اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے. تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا، تو پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر. یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں، ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے. جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دی اب تو ہم وہی کہیں گے. لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا، وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے، وہ کیا ہے یار، تھکن سے چور ہو جانا. اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا، اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے
آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا، اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو، راستے میں تھک گئے آپ، تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا، تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا؟ ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس، تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں، وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں، ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں، شادیوں کی باتیں شروع کر دوں، بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا، جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا، اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا، ٹوٹا ہوا دل، اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو، عورتوں کی باتیں مجھ سے، یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو، شادیوں کی. لیکن جب ہو جاتی ہے نا دو تین، تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. حضرت ایک اور شعر پڑھتے تھے، مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے. وہ ایک اور شعر پڑھتے تھے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی، پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواں بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں، نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا، اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا، تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے. ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی، اچھا جی میٹنگ برخاست، ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی، چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی، میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ وہاں تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے، مطلوب ہے. وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو، ہمارے اس لیے ہیں. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو، اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے، بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس، اب جاؤ یار، اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا، اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے، کیسا مزیدار کلمہ. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات، جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا، پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا، اور کڑک دودھ پتی، تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام میں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہیروئنچیوں کو بھلا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا، دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے، عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں، نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے، بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی، اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کیا خیال ہے؟
آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا, یہ جو تسبیحات ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا, دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا, اس کی کمر کا آپریشن کر کے یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا, خون بہائے گا. دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا, نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا, لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے
فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں، صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا، اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا بھائی. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ، یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے، ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا؟ لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا، ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی، ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ویسٹ ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی، ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں. ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں، مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے، لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا، صبح شام آپ کیا کر رہے ہو؟ باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے. ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے، پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے، پھر تھوڑا آرام کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا، لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ ویسٹ. ٹوٹلی اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا، اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو، اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے، ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا، 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی، اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کیا ہے اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے. تو اس وقت تو آپ کا اننا للہ ہو چکا ہوگا یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے، پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، شو مارنے کے لیے نہیں، کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اٹھ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا، اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں، انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا.
آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ۔ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، میں آپ سے علاج کروں گا، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں، ارے ہم تو خادم، ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ، ہم تو جاہل ہیں۔ تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر، ارے کڈنی کیا ہوتا ہے مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے، میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو۔ تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں اس میں میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں، لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا، باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم، ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں، آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو، پھر بیان کیوں کر رہے ہو لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں، آپ کے مقابلے میں عالم ہیں، ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں، صحیح ہے نا؟ قرآن حدیث ہمیں آتا ہے اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا تھا، لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے، انصاف سے میں نے کہا۔ بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج، یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے۔ وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ، تو چلے گئے، ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا، بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں، میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں۔ تو قال ہی عصایا، اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے، سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر، موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکئ علیہا، اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں، پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ، اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، دل لگے نہ لگے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، لہ الملک وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، ولہ الحمد، قابل تعریف صرف وہی ذات ہے، یحیی، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا، انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے، مردہ چیز تھی، ویمیت، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا، اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے، صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی۔ اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے۔ کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی، پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں، 40 سال میں مر جاتے ہیں۔ ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے، جب چاہتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، خود زندہ رہتا ہے، لا يموت، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں، بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح۔ شیطان کیا کرے گا؟ یہاں دل نہیں لگ رہا، یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے تیرا دھیان نہیں بٹ رہا، مزہ نہیں آ رہا، چھوڑ دو مزے کو یار۔ ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو، یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے، دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے، نہ بھی لگے تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جان، کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار۔ میں نے قصہ سنایا نا، ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں، وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی، وہ بیچارے بڑے بیزار کے یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، سجدے میں جاتے ہم کو کونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں، اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے۔ وہ بہت تنگ آ گئے نا، انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا، حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار، آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا،
اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ میرے حکم پر عمل۔ مزوں کی زندگی جنت میں ہے۔ یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے، ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے۔ مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے، آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا۔ تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں، جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہاں ثواب ہے، وہاں کوئی ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں، تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو، ہمت کر کے عادت ڈالو اس میں۔ تو خیر میں بات کو بس سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو آپ کی منزل سے ہٹاتا ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ جنت۔ تو ہم نے فوکس ان اعمال کو کرنا ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جنت میں۔ اور وہ اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ زنا مت کرو، چوری مت کرو، سمجھ رہے ہو، جھوٹ مت بولو، پیسوں میں کرپشن، یہ ساری آیتیں میں پڑھوں گا نا تو بیان لمبا ہو جائے گا، ایک ایک چیز پر آیت ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہو، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو، یہ کام مت کرو۔ اوفوا بالعہد، کسی سے ایگریمنٹ کرو تو معاہدوں کو پورا کرو۔ لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا، عورت کا مال بولو نا مت کھاؤ، سمجھتے ہو؟ بہت ساری اس طرح کی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی حنفی کا، شافعی کا، کوئی اہل حدیث کا، کوئی دیوبندی بریلوی، اس پہ سب متفق ہیں، لیکن ان چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی۔ ہماری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیے۔ کیوں شروع ہوتی ہے؟ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے رفع الیدین کی حدیثوں کا سارا پتا ہے، مجھے امام کے پیچھے فاتحہ والی حدیث حوالوں کے ساتھ یاد ہے، کوئی مولوی لے آؤ میرے سامنے جس کو پتا ہو۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تقریر، سمجھ رہے ہو نا؟ ابے عوام کو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا۔ ہمارے حضرت سے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ وہ فلاں کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی، تو حضرت کا اس پہ رسالہ ہے اصل فتاوی میں عربی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، اس کے دلائل عربی میں رسالہ ہے۔ تحقیق کتنی تھی، لیکن حضرت نے فون پہ وہ تحقیق نہیں جھاڑی۔ حضرت نے ان سے کہا کہ جو آپ کو اس بحث میں الجھا رہا ہے نا، کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی، اس سے کہو کہ کیا صحابہ میں بعض ایسے تھے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے؟ تو وہ یقیناً ایسے صحابہ تھے، تو کہا ان کی ہو جاتی تھی، جب ان کی ہو جاتی تھی ہماری بھی ہو جاتی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ مختصر جواب دیا کہ بھائی کوئی اور کام میں لگا اپنے آپ، کیونکہ حضرت اس کو وہ رسالے میں الجھا دیتے، پھر وہاں سے جواب، پھر یہاں سے جواب، اور پھر وہ جب مرنے سے پہلے بہت بڑا امام کے پیچھے فاتحہ والے مسئلے میں پی ایچ ڈی کر کے جاتا، اور ساری زندگی علماء کو برا بلا کہنے میں، ابے ان کو کیا پتا، یا تو اہل حدیث کی مخالفت میں زندگی کھپا دیتا یا حنفیوں کی مخالفت۔ صحابہ کرام میں فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور نہیں پڑھنے والے بھی، لیکن ان بحثوں کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا۔ جس کے پاس جو حدیث پہنچی عمل کر رہا ہے اس پہ۔ انہوں نے موضوع کس کو بنایا؟ روم اور فارس کو۔ لڑنا ہے بھائی، جہاد کرنا ہے، سلطنت بڑی بڑی جو سلطنت ہزار سال سے ان کے اکھاڑ کے پھینک دیا، انہوں نے اکھاڑ کے وہاں جا کے اسلام قائم کیا۔ پھر کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، آہستہ آمین، اگلے کی واٹ لگا دی، اگلے کی کیا لگا دی، ایسی کی بت پرستی ختم کر دی۔ محمود غزنوی نے سومنات کے مندر توڑ دیے نا، حنفی تھا محمود غزنوی، تو اس کو شافیوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ہندوستان میں کیرلا میں شافی بھی بہت تھے، انہوں نے بھی محمود غزنوی کا ساتھ دیا ہوگا۔ بھائی بت پرستی کے سب خلاف ہیں، کوئی بات نہیں یار، فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، یوں کر رہا ہے نہیں کر رہا، کر رہا تو اللہ کی عبادت ہے نا، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے یوں کر لیا یوں نہیں کیا۔ آپ نے ایسے ایشوز بنا دیے قوم میں، اور لوگ پھر انہی لوگوں کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ کھوکھلے۔ جس کے پاس علم میں مضبوطی ہوگی وہ کبھی بھی ان مسائل میں قوم کو الجھانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے قرآن کے اصل موضوعات یہ ہے نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جنت۔ شیطان کا ہدف کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا شیطان اپنے ویژن میں اور اپنے ٹارگٹ میں کلیئر ہے، ہم کلیئر نہیں ہیں، تبھی شیطان کی پلاننگ بڑی جاندار ہوتی ہے۔ ہماری پلاننگ جاندار اس لیے نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا جانا کہاں ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے کہ باکسر بننا ہے، یزید پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے، بنو امیہ پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے، ہمارا ہدف ہی کلیئر نہیں ہے۔
शैतान का हदफ क्लियर, शैतान कहता है बनु मैया पे PhD कर ना कर, मैं तुझे उन आमाल से रोकूंगा जो तुझे जन्नत में ले जाने से रोकेंगे। क्यों करता है ये? बस ये बात इसलिए करता है कि शैतान को हमसे बुग़्ज़ इसलिए है कि अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया, और आदम को कहां ले गया था अल्लाह? जन्नत। तो उसका फड्डा हमसे बनु मैया का नहीं है, सही है ना? इमाम के पीछे फातिहा वाला नहीं है, रफुल यदैन वाला नहीं है। शैतान का फड्डा हमसे ये है कि इस कमबख्त इंसान की वजह से मैं अल्लाह के दरबार से निकला हूं, ये PhD कर ले यजीद के मामले में, ये कमबख्त जन्नत में ना जाए, हर उस अमल से इसको रोक दूं जो उसको जन्नत में ले जाए। तो वो अमल वही है जो मैंने आपके सामने बयान किए, जिनको अलहम से लेके वन्नास तक कुरान डिफाइन करता है। तो वही जन्नत का अल्लाह कुरान में तस्करा कर रहा है कि इंसान कहेगा, जिसको अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा मुझे यकीन था कि एक दिन मेरे अमाल से मुलाकात होने वाली है, लिहाजा मैंने पहले से वो अमाल इख्तियार कर लिए जो अल्लाह ने कुरान में बताए थे, मैंने वो अमाल को फोकस करके पहले से रखा हुआ था। और बहुत से ऐसे होंगे, अबे यार हम जन्नत पे ईमान भी लेकर आए और हमें यकीन भी था जन्नत भी बरहक है, जहन्नम भी बरहक है, लेकिन हमने जो अमाल फोकस किए उसकी वजह से दुनिया में तो हम बहुत बड़े चैंपियन बन गए, लेकिन कब्र में हमें उसका कख भी फायदा नहीं हो। क्योंकि अल्लाह तो कहेगा मैंने ये अलामतें बयान की थी अहले जन्नत की, ये वाली तुम में क्या है? शार्ट। अहले जन्नत रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं, अहले जन्नत रिश्तेदारी जोड़ते हैं, उन गरीबों को माल खिलाते रहते हैं, बहुत सारी जो भी उस पर टॉपिक तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो वो वाली तुम्हारे अंदर कोई भी नहीं। तुम्हारे अंदर ये है कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने ये कर दिया, तो फलाने ने ये कर दिया, नंबर प्लेट, ठीक है ना? और इन सब बातों के जवाब हैं, सबके पास जवाब है। लोग कहते हैं ना जवाब नहीं है, जवाब है, दे दिए उलमा ने, यूट्यूब पे सर्च करें। तो हम चाहते हैं कि इन चीजों से लोग निकलें, लोग किसी और चीज को फोकस करें। और जब आप में जिद खत्म हो जाएगी ना, फिर दलील से जवाब भी आपको समझ में आएगा। अभी तो जिद का मसला बना हुआ है। जब इंसान किसी चीज को अना का मसला बना लेता है, आप दलाइल के अंबार लगा दें, वो कभी भी उन दलाइल को मानने के लिए तैयार नहीं होता, एक नई बहस छिड़ती है। ऐसे मौजूआत को क्या होता है, ठंडा होने दो। जब न्यूट्रल हो जाते हैं ना लोग, फिर आप आराम से एक बात समझाते हो, लोगों की समझ में वो बात आती है। अभी तो अना के मसले बने हुए हैं, किसकी समझ में आएगा भाई? तो अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। दाढ़ी वालों के बहुत खिलाफ थे और तबलीग वालों के बहुत खिलाफ। तो वो कहने लगे एक दिन कि यार वो मैंने हमारे पड़ोस में एक वाकया देखा है, पंजाब की बात कर रहे थे कि वहां एक साहब हैं जो सुबह ऑफिस में होते हैं, तो उनकी वाइफ के किसी से गलत ताल्लुकात हैं। तो वो साहब रोजाना घर में भी आते हैं और लोग देख भी रहे हैं। फिर ये कहने लगे कि ये बुरा है, ये गलत हो रहा है, उस खातून को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं करना चाहिए? करना तो वाकई नहीं चाहिए, लेकिन इसकी वजह क्या है? यानी मैंने उनसे पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि वो खातून गलत कर रही हैं, अपने शौहर मौजूद नहीं है, और ये नहीं कि वो कोई नाजायज ताल्लुकात का उन्होंने कहा, बस ये कि इतना क्लोज क्यों है, कोई गैर मर्द के शौहर की गैर मौजूदगी में वो घर में जा रहा है और फ्री हो रहा है और लोग देख भी रहे हैं। तो वो कहने लगे ये गलत, वो खातून गलत कर रही है। चूंकि जरा लिबरल है वो, तो मैंने उनसे पूछा कि वो गलत क्यों कर रही हैं? बात आ रही है समझ? यानी आपको ये बुरा क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा ये इसलिए गलत है कि सोसाइटी इस चीज को पसंद नहीं करती, सोसाइटी इस चीज को पसंद नहीं करती। यानी जब एक चीज सोसाइटी में हमारा मुआशरा इसको कबूल नहीं करता है, तो ये चीज क्या है एक्चुअली? ये क्या है? गलत। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोसाइटी इस चीज को गलत समझना छोड़ दे तो फिर यही चीज क्या हो जाएगी? बोल लो यार, सही हो जाएगी। क्या ख्याल है भाई? यानी आपके यहां किसी चीज को अच्छा या बुरा कहने का जो क्राइटेरिया है, जो मायार है, वो क्या है? सोसाइटी। गोरों के यहां इतना ज्यादा शायद बुरा नहीं समझा जाता होगा, तो उनके यहां थोड़ा, और बाज कल्चर ऐसे शायद हो, मुझे नहीं पता, कि वो बिल्कुल ही बुरा ना समझते हो। तो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत। ये बहुत अहम बात आपको बता रहा हूं, अल्लाह करे ये किसी तरह दिमाग में उतर जाए।
किसी तरह जहन में उतर जाए। इंसान बन के जिंदगी गुजारना, उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, वरना आप इंसान नहीं बन सकते। आपको मुआशरा गुमराह कर देगा, मुआशरा आपको तबाही बर्बादी की तरफ ले जाएगा, जो कि जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो मैंने उनसे ये कहा, क्योंकि वो इस्लाम का तो नाम नहीं लेते ना, अगर वो कहते चूंकि कुरान और सुन्नत की रूह से ये गलत। मौलवी साहब से मैंने जुम्मे में सुना था कि जब कोई किसी की बीवी हो तो उसे चाहिए कि शोहर के अलावा किसी से इस किस्म के ताल्लुकात ना रखे। अगर वो ये कहते तो मौलवी साहब को गोया वो अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें तो ज्यादातर मौलाना लोग ही बता रहे होते हैं। क्या ख्याल है? ये कुरान में लिखा हुआ है, ये हदीस में आता है, लेकिन वो तो भाई तरक्की याफ्ता आदमी है, वो क्या कुरान और सुन्नत, फजाइल अमाल, हदीस, हजरत जी हजरत बुजुर्ग का वाकया कि उन्होंने एक दफा किसी को देखा ही नहीं तो अल्लाह ने उनको इतना नवाजा, ठीक है ना। वो तो इन बातों को क्या समझते हैं, तो पीछे ले जा रही है हमें। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, सोसाइटी, मुआशरा भी नहीं कह रहे कि उर्दू हो जाएगी, पुराना सा लगूंगा मैं, ठीक है। क्या है ये भाई? सोसाइटी। अच्छा लग रहा था जब मुझे उनके मुंह से जुमला, सोसाइटी इस चीज को कबूल नहीं। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी किसी चीज को अगर कह ले कि ये सही है तो वो सही बन जाएगी। आप इसकी बात कर रहे हैं, उनसे मेरी बहस नहीं हुई, क्योंकि हर आदमी से आप बहस ना करें। मैंने बस इतना कह के चुप कर गया। मैं ये नहीं कि अब मैं उनसे बहस करूं, बस थोड़ा सा जो है ना, यानी थोड़ी सी बात करके पतली गली से निकल लो, ताकि वो अभी नहीं सोचेंगे, वो जिंदगी के किसी मोड़ पर सोचने पर मजबूर हो। ये जो बहस है ना, किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, इससे कभी भी फायदा नहीं होता, याद रखो, कभी भी फायदा नहीं होता। अगला जिद पे आ जाता है। और ये भी याद रखो, किसी को दलाइल से ऐसा खामोश करना कि उसके लिए भागने का रास्ता ही ना रहे, ये भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि फिर वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है और वो हर धर्मी और जिद पे उतर आता है फिर। इसलिए दुश्मन के लिए थोड़ा सा रास्ता भागने का रखो कि भाई अभी भाग जाओ, दोबारा इज्जत एहतराम के साथ वापस आ जाना। क्योंकि इंसान जो है ना, इज्जत नफ्स के मामले में बहुत, आजकल हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को तबलीग करते हैं तो उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर देते हैं। इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। हाँ, कोई जिसकी इज्जत ना हो उसको जो मर्जी कह दें। जैसे एक आदमी ने कहा, अपने दोस्त से कह रहा था कि शुक्र है महल्ले में मेरी इज्जत नहीं है। उसने कहा क्यों भाई? कहना वरना आज बड़ी बेइज्जती हो जाती मेरी। क्या कह रहा है कि शुक्र है इस महल्ले में मेरी इज्जत नहीं है। क्यों भाई? इस पे शुक्र की क्या बात? कह रहा है वरना आज मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। यानी वो इस पे शुक्र अदा कर रहा है कि पहले से अगर उसने काम ऐसा किया था, काम उस बंदे से ऐसा हो गया था कि वो महल्ले में पकड़ा गया कोई बुरा काम करते हुए, तो कोई बेइज्जती नहीं हुई, इसलिए कि बंदा ही कोई इज्जत थी नहीं उसकी। तो वो क्या कह रहा है कि अल्लाह का अल्लाह का बहुत फजल हो गया कि इस महल्ले में मेरी इज्जत पहले ही से ही नहीं है, वरना आज बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती। ठीक, ऐसा भी होता है बड़े शहरों में। तो इज्जत जब होगी तो बेइज्जती का डर भी होता है। इज्जत ही ना हो, जो मर्जी हो, फिर क्या होगा? कहता है यार हमारी कौन सा इज्जत है। जैसे भिखारी लोग हर वक्त मांगते रहेंगे, तो कहते हैं जबान घिस थोड़ी जाएगी यार, नहीं देगा ना फिर किसी से मांग लेंगे, ये नहीं देगा तो फिर तीसरे से मांग लेंगे। इज्जतदार आदमी मांगने से पहले 100 दफा सोचता है यार कैसे बगैर मांगे काम चलाओ, फिर मांगेगा तो बेचारा अंदर घुटेगा। इज्जत बहुत बड़ी चीज है। बात से बात निकलती है, एक होती है इज्जत और एक है हुब्बे जाह, दोनों में फर्क है। इज्जत तो इंसान की फितरत है, इज्जतदार लोगों को इज्जत चाहिए। हुब्बे जाह का मतलब तकब्बुर, ये अलग चीज है, इन दोनों में फर्क है। तकब्बुर का मतलब ये होता है बाज लोग हर चीज में अपनी टांग ऊंची रखने की कोशिश करते हैं, दूसरे को नीचा करते हैं, ये तकब्बुर है। ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं है। इसी तरह अपने बड़े के सामने बड़ा बनने की कोशिश करना, ये भी तकब्बुर है। जैसे शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया, या मौजू न चेंज हो जाए, जरा संभाल के रखें क्या बात चल रही थी। शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। शैतान ने क्या कहा कि आदम छोटा मैं बड़ा,
ٹھیک ہے نا. تو عام حالات میں اگر آدم علیہ السلام خود شیطان کو کہتے نا کہ مجھے سجدہ کرو، پھر شیطان کہتا میں کہ تم بعد میں آؤ، میں سینئر ہوں، تو اس کی کوئی لاجک نکل سکتی تھی کہ بھئی یہ شیطان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. جیسے کوئی سینئر ہو، جونیئر آ کے ایک دم سینئر بن جائے تو پہلے سے جو سینئر ہوتا ہے اس کو ایک قسم کی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. یہ نیچر ہے، یہ غلط نہیں ہے. لیکن شیطان کا عمل یہ عزت کا حصول نہیں تھا بلکہ یہ تکبر تھا، اس لیے کہ آرڈر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو بھئی تو جب اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے تو یہ اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ. اللہ سے آپ چھوٹے ہی رہو گے چاہے کتنے بڑے بن جاؤ. تو آپ اگر دوستوں میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، دوست نے کوئی غلط بات کہہ دی، آپ کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، یہ نیچرل ہے، یہ تکبر نہیں ہے. باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی، اب آپ باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر رہے ہو، یہ عزت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کبر ہے، تکبر ہے. بھائی تم اپنے باپ سے ہی نہیں، وہ تو تمہارا باپ ہے. لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کو تانا دینا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنے دو، یہاں ہم اس کا بھی باپ ہے، کہتے ہیں نا لوگ. یعنی اس چیز میں ہم اس کا بھی باپ ہے، ہم اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں. تو والدین کے سامنے اکڑنا، اپنے بڑوں کے سامنے اکڑنا، علماء کے سامنے اکڑنا، بزرگوں کے سامنے اکڑنا، یہ اکڑ، یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے عزت کا حصول، بلکہ اس اکڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبر. بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہو، اپنے جیسوں کے سامنے یا اپنے ماتحتوں کے سامنے جو ہے نا وہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہاں کوئی بڑا زیادہ بے عزتی کر دے اور آپ کی حیثیت کو بہت زیادہ گھٹا دے، اس پہ بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے، تبھی تو نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو وہ کافر بھی اگر ہوگا نا تو وہ اپنی بے عزتی نہیں چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا. ابو سفیان سردار تھے، ساری زندگی سرداری میں گزاری، اسلام دشمنی میں گزاری. لیکن جب مکہ فتح ہوا، ابو سفیان مسلمان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو پیشانی کے بال سے پکڑ کے گھسیٹا ہو، گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا ہو کہ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے. انہوں نے ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزاری، ساری زندگی یہ کیا، ساری زندگی یہ کیا. نہ بھائی سردار آدمی ہیں تو اب اسلام قبول کیا تو ان کو ایسا پروٹوکول دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون ہم پر حرام ہے. بس جنگ ہے نا، جو بھی دشمن آئے گا گردن اڑے گی اس کی، لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کا خون، اس کی گردن نہیں اڑے گی، اس کو امن مل گیا. کتنی عزت دی، کتنی عزت دی ابو سفیان کو، کیونکہ سردار تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا. 70 آدمی جو شہید ہوئے ہیں صحابہ میں، 70 بڑے بڑے صحابہ، اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی. انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تھا نا غزوہ احد میں، کتنا نقصان پہنچایا. پھر صلح حدیبیہ میں جو لڑنے کے لیے آئے وہ خالد ابن ولید آئے، لیکن جب صلح ہو گئی تو خالد ابن ولید تلوار کی نوک سے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے. عزت دار آدمی تھے نا، اس میں ذلت محسوس کرتے تھے، بھائی میں شکست کھا کے اسلام قبول کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ خالد ابن ولید سے جا کے کہو کہ تمہارے جیسا سمجھدار آدمی، ذہین آدمی ابھی تک کافر ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بڑی تعجب کی بات ہے، اتنا ذہین آدمی، اتنا ہوشیار آدمی، اور ابھی تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تمہیں یہاں عزت ملے گی. اب ہم جیسے سطحی ذہن کے لوگ ہوتے اس وقت، ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو اسلام قبول کیا جا رہا ہے عزت کے لیے، لالچ دے دے کے لوگوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے. آج کوئی مولوی اگر ایسا کر دے کہ بھئی فلاں قادیانی کے پاس تحفے بھیج دے، کسی سردار کے پاس یا کسی اور کافر کے پاس، ایک تو وہ قادیانی ہے جس میں لچک ہی نہیں ہے، ایک وہ ہے جو حق کی تلاش میں ہے،
تو ایسے آدمی کو ہدیہ دینا، اس کی دعوت کرنا، اس کو عزت دینا تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائے. یہ نہیں کہ اس کو آپ ایسا اس سے بدتمیزی سے بات کریں. وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، قادیانی کے پاس قادیانی تھے، وہ بات کرنا چاہتے تھے. چاہنا اس کی علامت ہے کہ وہ یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے. تو ایک گاؤں سے کوئی مناظر چلے گئے، ہمارے استاذ نے واقعہ سنایا. وہ قادیانی کے بیٹے لے کر آئے کہ آپ ہم سے بھی بات کریں، ہمارے والد سے بھی بات کریں، اگر کچھ بات ہوئی تو ہم لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے. تو ہمارے استاذ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مناظر گیا نا، اس نے وہاں جا کے بات کیسے شروع کی. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد کی شکل بالکل ایسے کتے جیسی تھی جیسے تمہارے ابا کی شکل ہے. یہ اسٹائل ہے اسلام کی تبلیغ. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ قادیانی ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، تو ان کی پہلے ہم شکل پہ بات کریں گے کہ یہ کس سے ملتی جلتی. تو جب بیٹوں کے سامنے باپ کو آپ کہو گے معاذ اللہ اس طرح سے کتوں جیسی شکل، تو وہ آگے بات چلے گی؟ بات ہی نہیں چلے گی آگے. تو جو اسلام دشمن ہیں، جو چاہتے ہی نہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، اور جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے. لوگ سوال پوچھتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے. قرآن نے جو کہا ہے نا کہ ان پر شدت کرو، وہ میدان جنگ میں لڑنے والا ہے. جنگ کے اصول کچھ اور ہیں، امن کے اصول کچھ اور ہیں. میدان جنگ میں تو ظاہر ہے لڑائی ہوگی نا، اس میں تو بہادری دکھائی جائے گی، اس میں تو للکارا جائے گا. اس میں اگر آپ تھینک یو اور جزاک اللہ سے بات شروع کر دیں، وہ تو کہے گا یہ تو بزدل ہے. جنگ کے میدان میں تو سینہ اکڑا جاتا ہے اور کہا کوئی ہے کسی میں دم ہے تو آئے. اس میں تو جو ہے نا وہ حملے کیے جاتے ہیں اور بم پھینکے جاتے ہیں اور میزائل پھینکے جاتے ہیں. تو جنگ کے اصول کچھ اور ہیں. تو وہ جو بعض لوگ جو جنگ کی باتیں ہیں وہ کہاں فٹ کر دیتے ہیں؟ امن کے حالات. امن میں ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا. صحابہ کرام ہدایہ بھی بھیجا کرتے تھے، اور خاص طور پہ غیر مسلم سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے تحفے دیے ہیں، کیونکہ سردار آدمی اپنی عزت چاہتا ہے. یہ میں اتنی لمبی تقریریں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ عزت دوسرے کو بھی دینی چاہیے اور اپنی بھی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. اپنی بھی عزت کی حفاظت، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے. ہر ایک کو فری کرا لیتے ہیں، وہ چرسی ہیروئن جی وہ آپ کے سر پہ مسلط ہو گیا. پھر تو ایسا حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر ایک کو فری مت کرایا کرو. یہ انہوں نے لکھا ہے. فرمایا کہ اس کو فری کراؤ جس میں حوصلہ ہو، برداشت ہو. ورنہ وہ حوصلہ نہیں ہوگا نا، تو جب آپ اس سے فری ہوگے تو وہ پتہ ہے کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ عزت کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے مجھ سے فری ہو رہا ہے. جس میں حوصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو ان کا ظرف ہے، یہ تو بڑے اونچے مقام والے ہیں، لیکن دیکھو کیسے بے تکلف ہو کے مجھ سے گپ شپ لگا رہے ہیں، کیسے بے تکلف ہو کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اس کی نظر میں عزت بڑھے گی. اور جس کے اندر خود حوصلہ نہیں ہے اس کی نظر میں عزت. اب گھر میں ہم نے دیکھا ہے جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ فری رہتا ہے، بچے اس باپ کا احترام ہی نہیں کرتے. حالانکہ یہ تو باپ نے اپنی سطح سے اپنے آپ کو نیچے کر دیا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، فری ہو رہا ہے، گھوم رہا ہے، ہاں ہاں ہو مذاق کر رہا ہے. تو بچوں کو تو اور عزت کرنی چاہیے نا ایسے باپ کی. کیا خیال ہے بھائی کہ ابا ہمارے ابا ہوں کے بھی ہم سے ایسے بچوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن نتیجہ اکثر ہوتا کیا ہے؟ بچے ابا کو ابا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، احترام ہی ختم کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں. تو یہ بہت کم اولاد ہوتی ہے جس میں یہ ظرف ہو کہ ابا اچھے اخلاق کے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو وہ ابا کو ابا سمجھے. اس زمانے میں ابا کو ابا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں جو اولاد اپنے باپ کو باپ سمجھ لینا وہ جنت میں جائے گی. میری ذاتی رائے یہ ہے. جو اپنے باپ کو باپ سمجھ لینا، اس باپ کو گھر میں احترام دے دے، اس کا حکم مان لے، کیونکہ باپ کے جتنے احسانات ہیں اس کائنات میں اللہ رسول کے علاوہ اتنے احسانات کسی کے نہیں ہوتے. اور میرے پاس جو ایسے باپ آتے ہیں نا کہ میرا بچہ نالائق، میں کہہ رہا ہوں کان سے پکڑ کے باہر نکال دو. 4 دن جب سڑک پہ روڈ پہ گزارے گا، نہ گیس کا بل ادا کر سکتا ہے، نہ بجلی کا بل ادا کر سکتا ہے، نہ معاشرے میں عزت ہوگی، نہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہوگا. لوگ کہیں گے ابا کہاں ہیں؟ ابا سے تو میرے تعلقات ہی صحیح نہیں ہیں. تو رشتہ دے گا کوئی؟ کہیں گے تمہارے تو اپنے ابا سے نہیں ہے، بیوی سے کہاں سے تعلقات صحیح رکھو گے؟ یہی ہوگا نا. تو ایسی اولاد کا میں تو فوراً کہتا ہوں کان سے پکڑ کے
باہر نکال دو. 3 دن جب گلی محلے میں دھکے کھائے گا سیٹ ہو کے واپس آ جائے گا. لیکن باپ کا یہ بھی ظرف ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ باہر نہیں نکالتا, کہتا کہاں جائے گا بیچارہ, یہ باپ ہوتا ہے. خیر, تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں عزت ملے گی. یہ نہیں کہ اسلام کے لیے لالچ دی جا رہی ہے, نہ, بلکہ ان کے ذہن میں, خالد ابن ولید کے ذہن میں ایک وسوسہ شیطان ڈال سکتا تھا کہ میں نے اتنا نقصان پہنچایا, اب اگر میں مسلمان ہو بھی جاتا ہوں یہ لوگ تو مجھے تانے دیں گے, یہ تو مجھے رسوا کریں گے, یہ تو انگلیاں اٹھائیں گے میری طرف. اور خالد ابن ولید نے ساری زندگی عزت دیکھی ہے, اپنی قوم میں سردار تھے نا, کبھی ذلت نہیں دیکھی. تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, ذلیل نہ کرتے ہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سمجھ رہے ہو, عزت ملے گی, عزت. فوراً اسلام قبول کیا. جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے چپیٹ لگانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھڈے مارنے پڑتے ہیں, تمیز انسان بن جا. اور جو عزت دار ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا غیرت کا تانا دینا پڑتا ہے, یار تم جیسے شریف آدمی, تم تو اتنے سمجھدار ہو یار, کیسے یہ کام کر رہے ہو. ایک نوجوان نے مجھے اپنا واقعہ بتایا, وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن میں کسی کی بچی کو چھیڑ دیا, کسی لڑکی کو چھیڑ دیا جا کے. کہہ رہا میں کالج کا دور تھا, عمر بھی میری ایسی تھی, تو میں نے چھیڑ دیا جا کے. کہہ رہا وہ میرے گلے پڑ گئی. اس نے جا کے اپنی امی کو بتایا, اور اس کی امی نے آ کے میری امی کو بتایا کہ آپ کا بیٹا اتنا گھٹیا. اس زمانے میں یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا, پرانے زمانے کی بات, بچپن کا وہ واقعہ بتا رہے تھے. کہہ رہے ہیں وہ میری والدہ کو آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے اتنی گندی حرکت کی ہے کہ میری بیٹی کو چھیڑا ہے. کہہ رہے میں کھڑا ہوا ہوں اور میں شرم بھی آ رہی ہے, میری اماں کو شکایت لگا دی. کہہ رہے مجھے اس سے اتنی شرم نہیں آئی, میں نے کہا امی 2 تھپڑ لگائیں گی اور ابا کو شکایت لگائیں گی, وہ 2-3 ڈنڈے لگا دیں گے. میں نے کہا یہی ہوگا نا. کہہ رہے لیکن ہوا کیا, میری والدہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو میرا بیٹا سب کچھ کر سکتا ہے, میرا بیٹا کسی کی بچی کو اس طرح سے چھیڑ نہیں سکتا, اس کی اپنی بہنیں بھی ہیں, اتنا گھٹیا سوچ کا حامل نہیں ہے میرا بیٹا. اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے یار میں شرم سے زمین میں گڑ گیا کہ میری ماں کے میرے بارے میں کیا جذبات ہیں اور میں کتنوں کو چھیڑ کے بیٹھا ہوں. کہہ رہے میں کتنوں کو چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہوں اور میری ماں کے میرے بارے میں یہ جذبات. کہہ رہے بار بار میری ماں کہہ رہی ہیں اس خاتون کا نام لے کے, وہ جو بھی بہن ہوں گی پڑوسی ہوں گی, کیونکہ پڑوسیوں کو ہی چھیڑا جاتا ہے نا, مجھے نہیں پتا کہ پڑوسی ہوں گی. تو وہ کہہ رہی ہیں اپنی اس پڑوسن کا نام لے کے کہ بہن تم جو کچھ بھی کہہ دو, میرے بچے پہ الزام لگا لو, اس نے فلاں کو مار دیا, اس نے فلاں سے اسکول سے چھٹی کر لی, یا یوں کر لیا, یہ کر لیا, لیکن میرا بیٹا کسی کی بیٹی کو, بہو بیٹی کو چھیڑ نہیں سکتا, کیونکہ ہم عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں اور عزت دار گھرانے والے ایسے کام نہیں کرتے. اب وہ کہہ رہا ہے یار ہمیں تو, مجھے پتہ چلا ہم اتنے عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کہہ رہا ہے میں اس جملے سے نا والدہ کے شرم سے زمین میں گڑا جا رہا ہوں اور دل میں توبہ کر رہا ہوں, اے اللہ آئندہ یہ میری والدہ کو ایسی کمپلین بولو بھائی نہیں ہوگی, بس اس دفعہ جو چھپا لے میرے جرم کو چھپا لے, پردہ ڈال دے, آئندہ نہیں ہوگا, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا کہ میری ماں جو میرے بارے میں یہ جذبات ہے. تو دیکھو اس لڑکے میں تھوڑا سا وہ عزت کا تھا نا. اگر وہ لڑکا عزت دار خاندان کا نہیں ہو تو پھر پتہ کیا کہتا ہے, یار اماں کو تو پتہ ہی نہیں, اب مزید 15-20 کو چھیڑ لو, میری اماں تو یقین کریں گی نہیں. کیا خیال ہے یار, کیا ہو گیا آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ یہ سوچے گا نا کہ بھائی میری اماں تو میرے بارے میں یقین ہی نہیں کر رہی ہے, تو وہ تو اسی کو ڈانٹ کے بھیج رہی ہیں, یہ تو اتنا اچھا نظریہ ہے, تو اب تو شکایتیں وہ تو اور 2-4 کو چھیڑ لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جو نالائق ہوتا ہے نا, جو عزت دار نہیں ہوتا, اس کی چترول لگانے پڑتے ہیں, اس کو ڈنڈے لگانے پڑتے ہیں, اس کو ٹھڈے مارنے پڑتے ہیں, پھر جا کے وہ تھوڑا سیٹ ہوتا ہے. اور جو عزت دار ہوتا ہے اس کے لیے ایک تانا بہت بڑا ہوتا ہے. فقہاء نے لکھا ہے تعزیر کے اصول میں, تعزیر ہوتی ہے نا, تعزیر سزا, ایک تو ہے حدود, زانی کی کو 100 کوڑے لگیں گے, وہ تو قرآن نے بیان کی ہے, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا, عزت دار ہو یا کم درجے کا آدمی ہو,
وہ سزا جو قرآن نے بیان کر دی وہ سب پہ لگے گی. رجم سب پہ، ہاتھ کاٹنا سب پہ، حد قذف سب پہ، شراب کی سزا 80 کوڑے سب پہ، اس میں کوئی شریعت میں فرق نہیں. لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جو قاضی اور جج کی ثوابدید پر ہوتی ہیں. وہ دیکھتا ہے بھائی اس نے اتنی نوعیت کا جرم کیا ہے تو اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں شریعت نے کچھ نہیں بیان کیا، بس یہ بتایا کہ بھئی جرم کی نوعیت یہ ہے تو قاضی اور جج کی ثوابدید پر. تو اس میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ اس میں عین ممکن ہے ایک جرم پہ قاضی کسی کو 20 کوڑوں کی سزا دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہی جرم کسی دوسرے سے ہو تو اسے صرف برا بھلا کہہ دے. انہوں نے فرمایا اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جج کے منہ سے اپنے خلاف سننا ان کے لیے 20 کوڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتے ہیں. تو فقہاء نے لکھے کہ جو عزت دار آدمی ہوگا نا، جج اس کو برا بھلا کہہ کے عدالت میں سب کے سامنے کہہ دے کہ تم نے غلط کیا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا. اس کو 20 کوڑے ماریں گے، یہ ظلم ہو جائے گا اس پر. اور جس کو دوسرا آدمی جس کو جو روزانہ کوڑے کھاتا رہتا ہے، جو معاشرے میں مشہور ہے بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی وہاں سے گٹکے کی پی کے پھینک رہا ہے، دیواریں کالی کر رہا ہے، اس کو 20 کوڑے مار دیے تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو خارش ہوئی ہے تھوڑی سی ہمیں. صحیح ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ کوڑے کھا کے ہی مضبوط ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، اگلی دفعہ آئیں گے تو 40 کھائیں گے، وہ اس طرح کے. تو اس میں بھی فقہاء نے فرق بیان کیا ہے کہ ایک ہی سزا ایک آدمی کو کم دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو، ایک آدمی کو زیادہ دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو کم دی جائے گی. میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں کہ دیکھو عزت دار لوگوں کی عزت کو مت اچھالا کرو. اگر ان سے کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی جرم دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو، کیونکہ ایک عام آدمی کا جرم اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اس کی اتنی بے عزتی نہیں ہوتی. عزت دار آدمی کا تھوڑا سا جرم لوگوں کے سامنے آ گیا، وہ بیچارہ زمین میں گڑ جاتا ہے. تو اس کو اس کے جرم کی اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ اس کا حل یہ کہ اس کو الگ سے جا کے تنبیہ کر دو، الگ سے محبت سے سمجھا دو اس کو کہ بھئی یہ برائی ہے، یہ آپ چھوڑ دیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہو. اسی طرح یاد رکھو، بات تو تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن جب ہے تو میں کروں گا اس کو، کہ بعض جب لوگ جب نکاح کر کے لاتے ہیں نا عورت کو گھر میں، تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عزت دار خاندان سے ہے، یا وہ اپنی پرمپرا جو ہے نا اس پہ ٹھونسنا شروع کر دیتے. بعض عورتوں کے فون آتے ہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں گالی سنی نہیں ہوتی، جب وہ شوہر کے منہ سے موٹی موٹی گالیاں سنتی ہیں ان کو بہت بے عزتی محسوس ہوتی ہے. انہوں نے اپنے خاندان میں کبھی گالی کا لفظ سنا نہیں ہوتا، اور شوہر کے لیے گالیاں دینا نارمل ہوتا ہے. وہ پیدا ایسے خاندان میں بات بات پہ گالی، بات بات پہ گالی نکال، تو وہ اپنے خاندان کے حساب سے چلا رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے کیا ہوتی ہے بہت بڑی. اور بعض خواتین ایسے خاندان کی ہوتی ہیں، ان کو گالی نہ دو تو سمجھتی ہیں بزدل ہے، یہ ڈرتا ہے مجھ سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اتنا پٹی ہوتی ہیں، اتنی گالیاں سنی ہوتی ہیں، اگر شوہر تمیز سے بات کرے وہ کیا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ کیا ہے، پاگل آدمی، اس کو تو تمیز سے بات کرنے نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. آپ نہ تو فاحش تھے یعنی زبان آپ کی خراب تھی، اور نہ متفحش بتکلف یعنی آپ کی طبیعت میں بھی فحاشی نہیں تھی اور نہ زبان خراب تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھیں ایسے زبردست آپ کے اخلاق تھے. میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت حسین کا سناؤں گا، حضرت حسن کا سناؤں گا. حضرت حسن کے بارے میں محمد ابن اسحاق ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کے ساتھ بہت وقت گزارا، سب سے سخت ترین جملہ جو ان کی زبان سے میں نے سنا، یعنی جھگڑا بھی ہوتا تھا نا گالی نہیں نکلتی، کہہ رہے ہیں ان کی زبان سے میں نے جھگڑے کے دوران جو سب سے سخت ترین جملہ سنا وہ یہ ہے کہ میں ایک آدمی ان سے پیسے مانگ رہا تھا، تو انہوں نے غصے میں کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے. بس یہ سب سے بڑی گالی تھی جو انہوں نے زندگی میں دی ہے، یعنی تمہاری ناک کیا ہو جائے، خاک آلودہ. اتنی ایسا تحمل تھا. ہم لوگ ذرا سی بات نہیں ہوتی ایسی گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں. تو کہاں سے بات چل رہی تھی یار، وہ موضوع میں جو لے کے چل رہا تھا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. پھر جب اسلام قبول کیا تو اب آپ دیکھیں انہوں نے ساری قربانیوں کا رخ غیر مسلموں کے خلاف پھیر دیا، اسلام دشمنوں کے خلاف. کیسی قربانی دی، ساری زندگی لڑتے رہے. اور پھر جب حضرت عمر کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا.
کوئی بھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نبی نے کمانڈر بنایا تھا، مجھے تو ابو بکر نے کمانڈر بنایا تھا، اور میرے ہاتھ پہ اتنی بڑی بڑی فتوحات ہیں، عمر کون ہوتے ہیں مجھے معزول کرنے والے. اگر یہ کہہ دیتے تو یہ کیا ہوتا؟ تکبر. میں کہہ رہا تھا نا، عزت کی تلاش الگ چیز ہے، تکبر الگ. حضرت خالد بھی چاہتے تھے مجھے عزت ملے، چاہتے تھے نا، عزت دار آدمی تھے، بے عزتی نہیں چاہتے تھے، اپنی عزت مل گئی اسلام میں. لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ معزول ہیں. اب اگر کہتے نہیں میں امیر بنوں گا تو یہ عزت کا حصول نہ ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا؟ تکبر. اس لیے کہ آپ سے بھی بڑے ہیں عمر، وہ امیر المومنین ہیں، آپ ان کے آرڈر کو ٹھکرا رہے ہو. صرف یہ بھی نہیں کہ فوراً معزول ہو گئے، ہم ہوتے تو کتنے دلائل دیتے، مجھے تو نبی نے بنایا ہے، مجھے تو نبی نے سیف اللہ کہا ہے، مجھے تو ابو بکر نے بنایا، آپ کون ہوتے معزول کرنے والے؟ نہ نہ نہ، فوراً معزول ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ تو امیر تھے، آپ تو نبی نے بنایا. فرمایا کوئی بات نہیں، پہلے کمانڈر بن کے لڑتا تھا اللہ کی راہ میں، اب سپاہی بن کے لڑوں گا. سپاہی بن کے لڑنے کا اپنا مزہ ہے. ذرا بھی تو یعنی دل تنگ نہیں ہوا، ذرا بھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں کی. تو یہ ہے عزت کا حصول اور تکبر، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ تکبر ہوتا ہے ہمارے اندر، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا، تو بے عزتی نہیں ہوتی، آپ کو شیطان کی طرح بڑا بننے کا ہر جگہ شوق ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ بات سے بات نکلتی ہے، جو بڑوں کے سامنے ضرورت سے زیادہ بولنا یہ بھی تکبر ہے. جب بڑے حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ ہمارے جب اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے تو ہم نہیں جواب نہیں دیتے، بھئی یہ بڑے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو. ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے کیا ہوں، جاہل، آتا ہی نہیں کچھ، ایسے بن جاتے ہیں جاہل. جب تک وہ خود آرڈر نہیں دیں گے نہیں ہوتا بھائی. تو یہ چیز ہم نے الحمدللہ مدرسوں میں تو دیکھی ہے. باہر کی دنیا میں باہر کی دنیا میں ایسا نظر آتا ہے ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، کہتا ہے جتنا مجھے آتا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں آتا. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم کا نا اچھے اور برے کا معیار الگ ہوتا ہے. ہر قوم میں کسی قوم میں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے. تو وہ سوسائٹی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ کیا کہنے لگے کہ یہ جو خاتون ہیں ان کے جو فلاں سے تعلقات ہیں، سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے. سوسائٹی سے کیا سمجھتی ہے؟ غلط. تو میں نے کہا اس کا مطلب سوسائٹی اگر اسے اچھا سمجھنا شروع کر دے تو پھر یہ اچھا ہو جائے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تو اس سے بھی زیادہ غلط کام کرتی تھی. وہ تو خاتون تھی نا جس کی فرینڈشپ تھی، یہ بھی نہیں کہ کوئی ناجائز تعلقات کا بھی کوئی یقین نہیں، ضرورت سے زیادہ بے تکلفی، اور وہ بھی شوہر کی غیر موجودگی میں. روزانہ آ رہے ہیں ان کے گھر بیٹھ رہے ہیں، چائے وائے پی کے جا رہے ہیں. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو لڑکوں سے بدفعلی کر رہی ہے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. ان کی سوسائٹی اس کو برا، وہ برا کس کو سمجھ رہی تھی؟ لوط علیہ السلام کو. وہ کہہ رہی تھی یہ عجیب آدمی ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں یا سیکولر لوگ ہیں، یہ اگر لوط علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوتے تو یہ اس عمل کو کیا سمجھتے؟ اچھا. کیوں؟ سوسائٹی اس کو اچھا سمجھ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ میں یہ جو مردوں کی سے بدکاری کا عمل ہے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ پہلے یہ گالی تھی. یہی لفظ انگریزوں کی لغت میں، گوروں کی ڈکشنری میں گالی سمجھا جاتا تھا، اور اب یہ گالی نہیں سمجھا جاتا کیونکہ سوسائٹی اس کو برا، بولو بھائی، نہیں سمجھ.